تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ یہ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ حج کے آخری رکوع کی آیات پڑھی گئی ہیں۔ گزشتہ بھی یہ آیات پڑھی گئی تھی اور اس کے آیت نمبر 77 تک اس کے مطالب بیان کیے گئے تھے، اور آج اس سورت کی آخری آیت ہے 78 یعنی 78۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بتوفیق الہی اس آیات کے اوپر آج انشاءاللہ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوپر سے جو باتیں آپ نے گزشتہ سماعت فرمائی تھی اس میں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں یا دوسروں کو پکارتے ہیں یا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ان کے اندر اتنی بھی طاقت اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بنا سکے، یا مکھی جو چیز اٹھا لیتی ہے ان کے غذا کے اوپر سے، ان کے آستانوں پہ سے، تو اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے، اور یہ بڑے کمزور ہیں، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا بھی۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعیف ہیں وہ جو لوگ جس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کے جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں بھی کون ہے؟ مخلوق ہے یہ، اور مخلوق کے معنی محتاج کے ہوتے ہیں ہر طریقے سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی ان کے اوپر موت واقع ہو چکی ہے، لہٰذا ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء اللہ فرمایا ہے، یہ مردہ ہیں، مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، اللہ کے آگے رکوع کرو، اس کے آگے سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور تم اپنے رب کی عبادت، اس کی پرستش کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تک یہ بات ہوئی تھی۔ اب آگے جو بات ہو رہی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ یہ آخری آیت بڑی اہم ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کا ذکر کر رہی، ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے چل کے بات آ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے جیسی جد و جہد کرنا ویسی کرتے رہو۔ تو خالی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، یہ دین نہیں ہے اس حد تک۔
اللہ کے دین کے لیے تم کیا کوشش کر رہے ہو. وہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہو مسلسل. جہد مسلسل اسے کہتے ہیں، اور زندگی کا دوسرا نام ہی کچھ ہے نا جہد مسلسل ہے نا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ بس وہ ایک کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے. اس کی فطرت ہے نا جد و جہد کرنا، کوئی چیز کو حاصل کرنا. کسی چیز کو حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے رہتا ہے، جد و جہد کرتے رہتا ہے. اسی کو جہاد کہتے ہیں. آپ دیکھیے چھوٹا بچہ ابھی تو رینگ رہا ہے، پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، اس کے سامنے کچھ دور پہ کوئی چیز ڈال دو، آپ دیکھو کتنی پیرا مارتا ہے، پیٹ سے گھسیٹتے وہ چیز لینے کی کوشش کرتا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میں؟ اسی کا نام جہاد ہے. وہ چیز اس کے سامنے ہے نا، وہ چیز کو لینے کے لیے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، پیٹ سے رینگ رہا ہے، اور آخر میں اگر جناب علی اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا یا اس کی سطح سے باہر ہے تو رونا شروع کر دیتا ہوں. صحیح بولو. تو انسان کی یہ فطرت اللہ بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے جب تمہارا دین ہے سب سے اہم، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تم کیا کوشش کر رہے ہو؟ خاموش بیٹھا ہے. دین کے لیے کوئی حرکت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، کچھ وہ کر لیا، برخاست خطاق تم اس کے بعد. بھائی جی دین ایک جد و جہد کا نام ہے. جہاد کے معنی وہ قتل کے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے کے نہیں ہیں، کافر کو قتل کر دینا، مشرک کو، یہ جہاد نہیں ہے. یہ پروپگنڈا ہے جہاد کے نام پہ. یہ جہاد کے نام پہ پروپگنڈا ہے یہ. اور اس کے لیے قرآن مجید میں الگ الفاظ آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک الفاظ قرآن کے کیا آتے ہیں؟ وجاہدوا فی اللہ. اور دوسرے الفاظ کیا آتے ہیں؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ. وہ الگ ہے بالکل معاملہ. وہ اپنے وقت کے اوپر بات آئیں گی. وہ جب جہاد جب فرض ہو جائیں گا، حق اور باطل کا معرکہ اٹھیں گا، اس وقت کی باتیں ہیں وہ. اس کا نام قتال ہے، جہاد نہیں ہے. اور یہ زندگی بھر جو آپ کو جہد کرنا ہے، مسلسل محنت کرنا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ہر چیز داؤ پہ لگانا ہے آپ کو، اسے کہتے ہیں جہاد. اور اللہ کے دین کے لیے جب آپ کوئی کوشش کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں مطلب اللہ کے دین کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم کو امت بنایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے رسول آئے اور وہ کام کر کے چلے گئے. اب آخری نبی، آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں. اب وہ جو کام باقی ہے وہ کام امت کرے گی. مجموعی طور پہ پوری امت کے ذمے ہے وہ. اسی لیے فرمایا کہ پوری کوشش ہونا چاہیے اسے، تمہیں جد و جہد. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. یہ نہیں فرمایا کہ جاہدوا فی اللہ صرف نہیں، اس کے بعد حق کا لفظ آیا ہے. جہاد کرو خالی اتنی بات نہیں بولی گئی. حق کا جہادی یعنی اس کا جو حق ہے وہ ادا ہونا ہے، وہ ادا ہونا ہے. یہ آنکھیں کھولنے والی آیت مبارکہ ہے جو آخری آیت ہم سورہ حج پڑھ رہے ہیں نا، یہ بڑی اہم بات ہے. امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. دیکھیے تو لفظ جہاد ایک مسلسل کوشش کا نام ہے. اور جب لفظ آیا جہاد فی سبیل اللہ تو اللہ کے دین کے لیے آپ کو جہاد. اللہ کا دین کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو؟ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک کوشش کرنا ہے پہنچانے کی آپ کو. یہی مقصد ہے ہمارا. اصل قرآن کیا کہتا ہے ہمیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں تم ایک ساری امتوں میں ایک بہترین امت ہو. پوری امتوں میں ایک بہترین امت ہے تم. اخرجت للناس، تم کو دوسرے انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، میدان میں اتارا گیا ہے. یہ ہے اصل بات. تمہارا وجود
اللہ نے تم کو جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے دولت ہو، چاہے علم ہو، چاہے ہنر ہو، جو بھی دیا ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ وہ آپ کے پاس امانت اللہ کی ہو، دوسرے ان سے فائدہ اٹھانا، دوسرے لوگوں سے۔ خالی یہی نہیں، واعظ و نصیحت کی بات ہی نہیں ہے، اس کا پورا وجود۔ یہ نہیں کہ مولانا آ گئے واعظ کر دیا حق ادا ہو گیا، نہیں۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا اس امت کو، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے، دوسروں کا ہے۔ دوسرے فائدہ اٹھانا میری ذات سے، ایک مسلمان کی ذات سے دوسرے فائدہ اٹھانا، یہ نہیں کہ خالی مفت آ گئے تفریق کر کے چلے گئے، نہیں، ان کی ذات سے فائدہ ہونا دوسروں کو، جو بھی ان کے پاس اللہ نے ان کو جو بھی صلاحیت دیا ہے، مال دیا ہے، اس مال سے دوسروں کو فائدہ ہونا۔ اگر کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو ملی ہے، کوئی علم دیا ہوا ہے، اس سے دوسروں کا فائدہ ہونا۔ آپ پڑھ لے کے انہیں ڈگری حاصل کر لیے، اس کے بعد خاموش، خالی نوکری کی تلاش میں، آپ کسی کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آپ سے کسی کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا نا بھائی۔ تو یہاں کیا بات کہی، کنتم خیر امت، خیر کیا؟ جو خیر اور بھلائی اللہ نے آپ کو دی ہے نا، وہ بانٹو، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، دوسروں کو دیو۔ اسی لیے حدیث شریف میں جو بات آئی، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ کیا بھائی، حدیث ہے رسول اللہ کے نبی کی، کیا الفاظ ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ اللہ کے نبی فرمان، بہترین آدمی تو وہی ہے۔ اور یہاں جو بات بتائی گئی، وہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ اور یہ ایک مومن خاص طور پہ متحرک رہنا اس معاملے میں، اس کے ذہن و دماغ پہ یہ بات سوار اور مسلط رہنا ہے، کیا میرے پاس جو نعمت ہے، کیا نعمت ہے آپ کے پاس؟ اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ میں اس نعمت کو دوسرے انسانوں تک پہنچاؤں، اس کے ذہن و دماغ پر سوار ہونا ہے یہ چیز۔ اسی لیے قرآن نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خالی یہ نہیں بولا تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن حفظ کر لیا بس، نہیں، آپ سیکھے ہیں تو دوسروں کو جب تک نہیں سکھائے آپ بہتر آدمی نہیں ہو سکتے۔ آپ کہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات کہی رسول اللہ نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن کا علم وہ خود سیکھے اور اس علم کو پھیلائے، دوسروں کو دیے، دوسروں کو بتائے۔ یہ امت جو میں اور آپ آج مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم، یہ کس کی محنت ہے؟ یہ سب اور کیجیے آپ، وہ دین اللہ کے نبی سے صحابہ سیکھے، صحابہ بزرگان دین، اولیاء کرام، پھر دنیا میں پھیلے دین کچھ لے کے، سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ صحابہ کرام وہی مدینے میں بیٹھ کے اگر یہ سوچ لیتے کہ مسجد نبوی میں بیٹھوں گا، وہ جو انانے والی 50 نوابوں کا صاحب ملتے رہیں گا، کوئی بھی اگر نہیں نکلتے نا، تو میں اور آپ کسی مندر میں گھنٹہ ہلاتے رہتے تھے۔ کیا بھائی، وہ نکل گئے وہاں سے، کہ ان کی یہ بات بتا دی گئی تھی، جو نعمت تم کو دی جا رہی ہے نا، تمہارے پر بھی ذمہ داری ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا ہے
تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے پورے عالم کو متنبع کیا جائے، آگاہ کیا جائے اللہ کے پیغام کے ذریعے سے۔ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن یہ فکر کہاں ہے امت کو؟ نہیں ہے۔ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس ختم۔ کئی قومیں ہیں زمین کے اوپر، دوسری قوموں کا جیسا مقصد زندگی بن گیا نا، کھاؤ پیو بس موج کرو، بلڈنگاں بناؤ، جائیدادیں بناؤ، یہ ہمارا بھی یہی ہو گیا ہے بالکل۔ کیا ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتاب، اس کو دوسروں تک پہنچائے؟ عالم بننا ضروری نہیں ہے آپ کو، جو بھی آپ پڑھے ہیں، جو جتنا بھی علم ہے آپ کے پاس، آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دوسروں تک اس کو پورے اخلاق اور آداب کے تحت اس کو سامنے بات رکھے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم نے مجھ سے قرآن مجید کی اگر ایک بھی آیت سیکھی ہے نا، وہ ایک آیت ہی ان کو دوسروں کو بتاؤ، بتاؤ۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے دوسری قوموں کا جو ہے، پورے انسانوں میں سے تم کو چن لیا گیا ہے۔ آگے چل کے جو آیت کے جملے آ رہے ہیں نا، هو اجتباکم، اللہ نے تم کو اس کام کے لیے کیا کیا سلیکٹ کیا ہے، چن لیا ہے۔ پورے انسانوں میں سے اب تم اللہ کی طرف سے کون ہے؟ گواہ ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، سورۃ البقرہ کا دوسرا پارہ پڑھتے ہیں سیقول، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تم کو ایک درمیان والی امت بنایا ہے، بیچ والی امت بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، درمیان والی امت۔ مفسرین اس کی تشریحات کرتے ہوئے لکھتے ہیں درمیان والی امت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم کو اللہ بول رہے ہیں کہ تم بیچ والی امت ہو، اعتدال اور عدل پہ قائم رہنے والی امت ہو۔ بیچ والی امت مطلب ادھر اللہ، ادھر دوسری قومیں، بیچ میں ہم۔ ادھر اللہ کا پیغام ہم لیں گے لیکن دوسروں تک پہنچائیں گے، بیچ میں ہے ہم۔ اللہ اور دوسرے بندوں کے بیچ میں اللہ ہم کو رکھا ہے، میڈیٹر بنا کے رکھا ہے، گواہ بنا کے رکھا ہے کہ تم اب بیچ میں ہے، دوسرے انسانوں کو اب تمہارے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچے گا، تم ذمہ دار ہے وہاں بتائیں۔ اور یہ بات بھی بتا دی وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی آ رہی، دیکھو کل حشر کے میدان میں رسول اللہ تمہارے اوپر گواہ بن کے ٹھہر جائیں گے، میں پورا دین تم کو پہنچا کے گیا تھا اور یہ بولا تھا کہ اب میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، اب یہ تم کرنا یہ کام۔ ہر امتی کو یہ بات بتا دی تھی آپ نے، یہ گواہی دیں گے اللہ کے پاس نبی۔ یکون الرسول شہیداً علیکم، نبی تمہارے اوپر حشر کے میدان میں گواہ بن کے ٹھہر جائیں گے۔ کیا میں اللہ کا دین تم تک نہیں پہنچایا؟ اب تمہاری یہ ذمہ داری وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں تم پہ گواہ اور تم دوسرے انسانوں پہ گواہ۔ یہ لاجک ہے جو قرآن میں بتائی گئی، آپ کو بتانا ہے آپ کو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں هو اجتباکم، اجتبا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں سے چھانٹ لینا، چن لینا، سیلیکٹ کر لینا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ تمام انسانوں میں سے، پوری قوموں کے اندر سے تم کو چن لیا اللہ اپنے کام کے لیے، سیلیکٹ کر لیا اللہ اس کام کے لیے۔ وہ اکثر کبھی، میں دیکھتے ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، بڑی بڑی مثالیں ہیں، اکثر کبھی لیبر اڈے پہ جاؤ آپ،
جا کے ٹھہرتے پورے گھیر لیتے آپ کو ایک مستری ہونا ہے، 4 لیبر ہونا ہے، جو بھی ہے نا، ایک 50 آدمی گھیر لیتے آپ. اس میں سے آپ دیکھ دیکھ کے کسی بھی جناب علی چن لیتے، بھئی یہ 4 آدمی ہیں، وہ مستری ادھر ختم، باقی مطلب اب وہ چن لیے. کیوں چن لیا انہیں؟ اب لے کے جا رہا کام پہ انہیں، اب کام کرنا ہے اس کو وہاں جا کے. وہ کام کرنے کے بعد انہیں شام میں اس کو مزدوری دیں گا انہیں، کیونکہ وہاں سے چن کے لایا انہیں اور یہ بول کے لایا بھئی یہ کام ہے آپ کو کرنا ہے. اب وہ 4 آدمی مستری جا کے کام نہیں کر کے کرنا یاری خالی سو رہی تو کیا دیتا ہم انہیں مزدوری؟ تو یہی معاملہ اللہ کا ہے. فرما دیں گے ہم نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے اور یہ کام کریں گے تو تم کو جنت ملیں گی اجر کے شکل میں، کام نہیں کریں گے تو کچھ نہیں. وَاجْتَبَاكُمْ، اس کام کے لیے تو اللہ نے تمہیں باضابطہ چن لیا ہے اور پھر تم کے شرف بخشا ہے کیونکہ بہترین امت ہے تم. اگر یہ کام کرے تو ہے، نہیں تو نہیں. جب تک کام نہیں کرے آپ اس وقت تک بہتر نہیں ہے آپ، بلکہ بدتر ہو جائیں گے آپ. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اگر وہ نہیں کریں گے آپ تو اللہ کے پاس بہترین ہونے کی بجائے بدتر ہو جائیں گے. اسفل السافلین کہا قرآن نے، تم سب سے زیادہ گئے گزرے ہو جاؤ گے. پھر تم اللہ کے پاس تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی پھر، کیونکہ تم نے اللہ کے کام کو سمجھا ہی نہیں. جو تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے بہت بڑی ہے نا بھائی. یہ 1,24,000 سے انبیاء کرام کا جو سلسلہ چلا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، مکمل کر دیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں. کیا معنی اس کے معنی یہی ہے اب ہم نبیوں کے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں اور نبیوں کا جو کام ہے اب رسول اللہ کی امت کریں گے، میں اور آپ کریں گے. ہم غافل ہیں آج، ہم ہمارے منصب سے غافل ہیں. ہم بھی عام انسانوں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فلاں فلاں سب اسی چکر میں. ہم کو دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ فکر تو دور کی بات ہے، خود ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے. اب دعوت کا کہاں سوچیں گے ہم؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کا کیا سوچیں گے ہم؟ ہاں بہت بڑی بات ہے نا. دنیا میں برائی ہو رہی، دنیا میں شرک ہو رہا، کفر ہو رہا، فسق ہو رہا، فجور ہو رہا، اور ہم مزے میں ہیں. ہم کو ذرا بھی افسوس نہیں ہو رہا ہے کیا ہو رہا سو بس ختم. کیسا ہوں گا ایسا؟ کیا ہم اللہ کے عذاب سے بچیں گے؟ پھر یہ نمازیں کہ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے آپ کو؟ یہ صرف ہماری عبادت جو ہم تنہائی میں کر رہے ہیں، مسجد میں تہجدیں پڑھ رہے ہیں، کہ یہ بچائیں گے دوزخ کے آپ سے ہم کو؟ نہیں. جب تک اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے، ہم امت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے آپ. ہاں ہلکے میں مت لیجیے آپ اس کو، بہت اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو. بلکہ ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو اس معاملے میں، کتنی بھیانک ہے وہ چیز. جسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ فلاں دیہات میں یا فلاں بستی میں جاؤ اور جا کے اس بستی کو تباہ کر دو، الٹ دو اس کو. جبرائیل آئے کہ دیکھیں کہ اللہ کا ایک بندہ اتنی عبادت میں مشغول ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. لم یاسی کا طرفۃ عین، فرمایا حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، لم یاسی کا طرفۃ عین. بھائی اتنا بڑا نیک بندہ ہے تو پھر جبرائیل میں کیسے بستی کو تباہ کروں ابھی؟ پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے تیرے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے اس بستی میں جو پلک جھپٹنے کی جتنی دیر ہے نا اس سے بھی تیری یاد تیری عبادت سے غافل نہیں ہونے. دیکھو آپ کیا جواب ملا جبرائیل امین کو. اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو سب سے پہلے اس کو تباہ کرو اور پوری بستی کو اس کے اوپر اونڈل دو، پلٹا دو. کیوں؟ یہ اللہ کا بندہ ساری بستی نافرمانی میں مبتلا تھی، گناہوں میں تھی،
یہ اللہ کا بندہ خالی تسبیح لے کے بیٹھ گیا اور باہر کسی کو روک رہا ہی نہیں، جا کے اس کے پیشانی پہ ذرا بل بھی نہیں آ رہا، ارے کیا کر رہے ہیں آخر یہ، اس کو مارو پہلے، عذاب وہاں سے شروع کرو۔ یہ اللہ کا نظام ہے یہ۔ آپ خالی نمازوں سے روزوں سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے آپ۔ جب تک ہمارے اوپر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالا ہے اس کو آپ کوشش نہ کریں، کوشش کرتے بھی اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے تو یقیناً اللہ سے معافی مانگیے، آپ اللہ معاف کریں گے۔ مگر آپ بالکل یا طور پہ اس کو بھول ہی جائیں اس کام کو اصل، اور میں حقیقت بتا رہا ہوں آج، یہ امت مجموعی طور پہ دعوت کے کام کو بھول چکی ہے، اور بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ بس یہ علماء کا کام ہے، بولے یہ بھی غلط، ہر مسلمان کا کام ہے۔ ابھی کیا بولے، ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچی اللہ کے نبی سیکھا تو اس کو دوسروں تک پہنچو۔ اللہ کا کلام، اچھا دعوت، کیونکہ اللہ نے جو بات فرمائی وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور جو ذمہ داری تمہارے پر ڈالی جا رہی ہے نا، کوئی ایسی نہیں ہے جو تم اٹھا نہ سکو، کیونکہ انسان کے سامنے کوئی مقصد ہے تو اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ابھی میں چھوٹے بچے کی آپ کو مثال دیا، آپ کو پوری کوشش کر رہا نہیں کر رہا ہوں بچہ ہو، اور پھر انسان کے سامنے جب کوئی اعلیٰ مقصد ہوتا ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ہر کوشش کرتا ہوں، ہر کوشش کرتا ہوں۔ مقصد جتنا اہم ہوگا کوشش بھی اتنی ہی کرتا ہوں۔ کوئی معمولی ہے رہنے دو بھائی، جان دو بولتا ہوں، نہیں مقصد اعلیٰ ہے بہت کوشش کرتا ہوں۔ آدمی کی فطرت نیچر ہے اس کی۔ یہ دین جو اللہ کا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی تنگی، کوئی گرانی، کوئی پریشانی نہیں رکھی۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کے اوپر اسی لیے نہیں نازل کہ آپ کوئی مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ ایک تو نصیحت ہے یہ اس کتاب میں۔ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے دعوت کے سلسلے میں، دیکھیے ایک دعوت کی بات کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں ایک بات آپ میں تھوڑی بات کہہ دوں، وہ یہ دین دعوت میں مسائل نہیں، دعوت میں صرف توحید اور آخرت، اللہ ایک، اس کی وحدانیت، موت کے بعد کی زندگی۔ دعوت میں مسائل نہیں، یہاں تک کہ نماز روزے کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ دعوت سالڈ، اللہ کی وحدانیت، اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا، وہ کیا ہے؟ نیچر ہے۔ انسان نیچر سے جتنا قریب رہیں گا تو اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ والا غور و فکر کرتے رہو ہمیشہ۔ اللہ کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ خالی قرآن کی آیت پڑھیں گے نہیں، یہ کائنات جو اللہ نے رکھی ہے نا، اس کا وجود گواہی دے رہا، آپ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے۔ کائنات کی ہر شے گواہی دے رہی ہے آپ کو۔ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، آخر میں آ رہی ہے وہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ایسی نشانیاں اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر، آسمانوں میں، رات دن جن سے تمہارا سابقہ پڑتے رہتا ہے، کیا بھائی، لیکن تم غور نہیں کرتے، اس کے اوپر انجان گزر جاتے۔ یمرون علیہا، گزر ہوتا ہے تمہارا، رات دن ہوتا رہتا ہے تمہارا،
کہیں پہ جا رہے ہیں تو کوئی پودا دکھ گیا، کہیں پہ جا رہے ہیں تو پودے پہ پھول دکھ گئے، کہیں جا رہے ہیں تو پودے کے اوپر کو پھل دکھ گئے، کہیں پہ کچھ دکھ گئے، کہیں پہ کچھ دکھ گئے. ہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ یمرون علیہا وہم عنہا موردون. تم گزرتے رہتے ہو لیکن اس کے اوپر غور نہیں کرتے. تم غور کریں گے تو وہ چیز تم کو اللہ تک پہنچائیں گے. یہ کائنات اور خود پھر انسان کا اپنا وجود کوئی ایک چھوٹی سی کائنات ہے. اور اللہ بول رہے ہیں اس بات کو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سورہ ذاریات میں دیکھو، اللہ اس کائنات کا الہ ہے، اس کا ثبوت خود تمہارے باڈی میں ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وہ خود تمہارے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اس کی نشانی ہے. کیا تمہیں ہوش نہیں ہے؟ عقل سے کام نہیں لیتے تم؟ لا یبصرون، تمہیں بصیرت نہیں ہے، غور نہیں کر رہے ہیں. کیا تھے، کیا بن گئے تم؟ نطفہ تھے، نطفے سے کیا بن گئے تم؟ کیا کھا رہے ہیں، کیا کیا بن رہا تمہاری باڈی میں؟ ہاں کیا 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 کھا رہے ہیں تو کیا کچھ نہیں بن رہا ہماری باڈی میں؟ بولو کون ہے یہ سب کرنے والا؟ پوچھ رہا. بحث مباحثہ دعوت میں کبھی بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ دعوت میں مناظرہ نہیں، ڈیبیٹ نہیں، کبھی بھی اپروچ، اپیل، غور و فکر، مقابلہ نہیں، بحث مباحثہ نہیں. ایتا نہیں انسان اجازت اس بات کی قرآن، بحث کی اجازت. اس کو غور سے سنیے آپ یہ باتوں کو، کیونکہ آج اس دور میں ہم آ چکے ہیں نا، ایک سائنٹیفک دور ہے، علم کا دور ہے بھی. ہر چیز کو علم سے ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں دین اسلام کی دعوت دینا جتنا آسان ہے، پچھلے دور میں اتنا نہیں تھا آج. لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم غافل ہیں. آج اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں تھا آج کے زمانے میں. جب سے دین آیا ہے قرآن، سب سے زیادہ دعوت کے کام کے لیے آج کا زمانہ بہت آسان ہے. جو اللہ قرآن میں فرمایا، ان قریب ہم ہماری قدرت کی نشانیوں کو ہم تم کو دکھائیں گے، خود تمہارے باڈی میں بھی دکھائیں گے اور کائنات میں بھی دکھائیں گے. اور آج چل رہا اس کے اوپر یہ کام. یہاں جو اہمیت بتا دی جا رہی ہے نا، جہاد کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جد و جہد کرتے رہنا اس کام کے لیے، تم دین کے لیے. کچھ بھی نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات قرآن کی ہو رہی، آپ غور کرو کسی فالتو باتوں میں کتنا وقت گزار رہے ہوں. ہاں کہاں ہے؟ ہم قرآن کی مجلس ہے، محفل ہے، اللہ کا کلام ہے. اب غور کرو، اس میں لوگوں کو دعوت، ان کو ٹائم ہی نہیں آنے کا ہے. بھائی ہمارے جب آخری وقت آئے گا تو افسوس کریں گے نا، جب اہمیت ہی باقی نہیں رہی. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے، اور اس کام میں کوئی اللہ نے تنگی مصیبت نہیں رکھی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کا مقصد اعلیٰ رکھا اللہ نے. اعلیٰ مقصد کے لیے انسان اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا. دور صحابہ کو لے لیجیے، کیسے کیسے حالات تھے. آج کیا تھا ان کے پاس، کیا وسائل تھے بھائی. ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے مہینوں لگ جا رہے ہیں. ریگستان، پانی نہیں، کتنے پریشانی میں انہوں نے گیا. ہاں آج تو الحمدللہ ساری سہولتیں ہیں. آج ہاں سردی ہو رہی تو ٹھنڈا بھی ادھر پانی آ رہا، گرم پانی ادھر آ رہا، کھانے کی کوئی کمی نہیں، فلاں فلاں کچھ بھی نہیں الحمدللہ. ہاں دعوت میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس کیا کھانا رہتا تھا؟ بولو وہی ستو. صحابہ ہاں کیا رہتا تھا کھانے کے لیے ساتھ میں؟ کچھ بس چلے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے نکل کے. الحمدللہ آج ہم دعوت میں نکل رہے ہیں، تبلیغ میں نکل رہے ہیں، الحمدللہ گھر سے زیادہ اچھا کھا رہے ہیں وہاں جا کے.
3-4 کلو 5 کلو ویٹ بڑھ کے آ رہا گھر کو 40 دن کے بعد. تو پہلے کیا ایسا تھا صحابہ کا معاملہ؟ کیا صحابہ بریانیاں پکتے تھے؟ ہاں تہاریاں پکتے تھے؟ الحمدللہ آج گھر میں جماعت آئی، الحمدللہ اچھا ہے، لوگ خدمت کر رہے ہیں. ارے بھائی جماعت ہے ذرا اچھا روازدار گوشت دو، آج سمجھ میں آ رہا نہیں مسئلہ. آج اللہ کا فضل ہے، آج کھا رہے ہیں الحمدللہ سب کچھ. کیا قربانی ہے؟ کچھ بھی نہیں. گھر میں نہیں کھائے ہم اتنا مزے کا، مگر جو کھا رہے ہیں اللہ کا. کیا صحابہ کا معاملہ ایسا تھا؟ کیا ملا ان کو بھوکے پیاسے؟ کیسے کیسے حالات ہے آپ کے؟ پانی کا مسئلہ آ گیا، کیوں یہ تیمم کے آیات کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ یہی مصیبت میں آ رہے ہیں. بھائی آپ کے پاس پانی ہے لیکن اتنا ہے کہ پی، اگر آپ وضو کرے تو پی نہیں سکتے، پیے تو وضو نہیں، لہذا آپ تیمم کرو. آپ آئی اسی لیے وہ کیا شہر میں گھر میں بیٹھے سوالوں کیا کہتا ہے تیمم؟ یار بھائی اس کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تجارت ہو، دعوت ہو، کسی بھی کام کے لیے حالات پیدا ہو گئے، اللہ دیا رخصت اس کی. آج مسئلہ نہیں ہے، آج الحمدللہ. سمجھے آپ؟ کچھ تھوڑے بہت پیسے آپ کے پاس جمع ہو گئے، 8 دن جا رہے ہیں، جا کے آؤ جماعت میں الحمدللہ. تھوڑا دین بھی معلوم ہوگا آپ کو، مزے میں بریانی وغیرہ بھی کھا کے آئیں گے آپ اچھی خاص. دونوں ہے وہ کیا بھائی؟ لیکن دعوت کو سامنے رکھیے آپ. کیا ہے کیا بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے کیسے حالات پیدا ہو گئے. یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کئی کئی دن ہمارے پاس ایسے بھی گزرے کہ اتنی غذا تھی جو خالی بغل میں دبائی جا سکتی تھی، وہ کھا کے کام کرتے کرے کام. مقصد اعلیٰ تھا، ذمہ داری ڈالی گئی تھی، نبی کو ڈائریکٹ حکم دیا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالات ربک واللہ یعصمک من الناس. اے نبی جو کتاب آپ کو دی گئی ہے نا، آپ اس کے پیغام کو پہنچائیے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر پھر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ اللہ کے کام میں کوتاہی کر رہے ہیں. پھر آپ گھبرائیے مت، ڈریے مت حالات سے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، کام کرتے رہیے. آپ کہ اللہ حکم دیا، حکم دینے کے بعد آپ اس کام کے اندر کتنے منہمک ہو گئے، اللہ کو روکنا پڑا. اتنا بھی مت کھپائیے آپ اپنے آپ کو، بولنا پڑا. اٹھا کے دیکھ لیے آپ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. سمجھے آپ؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر جو پیش کر رہے ہیں، آپ اگر اس کو پر ایمان نہیں لیں گے تو آپ مارے افسوس کے اپنے آپ کو کیا ہلاک کر لیں گے؟ آپ اللہ کو روکنا پڑ رہا. آپ اتنا منہمک ہو رہے ہیں نبی وہاں پہ. اس کتاب کے اوپر اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ افسوس مت کیجیے. آپ کا کام پہنچانا ہے، پہنچاتے رہیے. اللہ کی کتاب إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. قرآن اصل چیز. دیکھو اب دعوت کیا پیش کر رہے رسول؟ قرآن. قصے کہانیاں نہیں. دعوت میں قصے کہانیاں بولنا دین کی توہین نہیں ہے، کیونکہ رسول کو اللہ نے جناب علی اپنے حال پہ بھی نہیں چھوڑا. اہل باطل یا مخالفین جو بھی مخالفت کر رہے ہیں ان کو جوابات دینے کے لیے اللہ قرآن نازل کرتے رہا. اے نبی یہ جواب دو انہیں، آپ کے اوپر بھی نہیں چھوڑا گیا. نام نہیں ہے تجھے دین کی بات. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. یہ دین کیا ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے. یہ دین ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار اسی لیے کر رہی کہ تینوں قومیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ہیں. ادھر یہودی بھی، ادھر عیسائی بھی، ادھر مسلمان بھی. یہ ہے مسلم. یہودی کون ہے؟ وہ بھی تمہارے بھائی ہے چچیرے. عیسائی وہ بھی تمہارے بھائی ہے، تم آپس میں ایک ہے، تم ابراہیم کی اولاد ہے. تم ملت ابیکم ابراہیم. اور جو دین ان کو دیا گیا تھا
وہی بھی یہ اسلام تھا جو تم کو دیا گیا ہے. الگ الگ نہیں ہے تم لوگ. فرقے مت بناؤ تم لوگ. اب بن گئے یہودی ایک فرقہ بن گیا, عیسائی ایک فرقہ بن گیا, سمجھ میں آ رہا؟ پھر امت آ گئی, امت مسلم, بھائی اس امت میں پھر کئی فرقے بن گئے. اب بھائی عیسائی یہودی کیا ہے؟ اسلام کے ہی فرقے ہیں نا یہ. کیا بھائی؟ اسلام ہی کے فرقے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں. اب ان کو کافر وفر نہیں بولنا, آپ وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں. اسی طرح مسلمانوں میں کئی فرقے ہو گئے, اب امت میں ہو گئے, اب جبکہ وہ بھی اسی امت میں ہے. اب نبی آنے کے بعد, وہ عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد جو یہودی اور عیسائی قرآن کی نظر میں کیا ہے, وہ بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب وہ نہیں مان رہے ہیں کہ الگ بات ہے, لیکن ہے تو اسی نبی کی امت. تو فرقے انہوں بن کے الگ ہو گئے, اور اس کے بعد ہمارے پاس بھی فرقے بن گئے کئی امت اس میں. اس فرقے اسلام کے بگڑے ہوئے. اللہ فرمایا کہ تم سب ایک ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان. یہ قرآن میں نام ہونے کے بعد کوئی یہودی بول رہا اپنے آپ, کوئی عیسائی بول رہا ہے, کوئی قادری بول رہا ہے, کوئی چشتی بول رہا ہے, کوئی حنفی بول رہا ہے, کوئی کیا کیا نام رکھ لیے بھیا آپ اسلام کے. ایک ہی نام ہے تمہارا, وہ ہے مسلمان. کوئی اور نہیں ہے تمہارا نام, تمہارا ایک ہی نام ہے, وہ صرف مسلمان ہے. کتنے فرقے بن گئے, کیا کیا نام رکھ لیے. وہ ایک آیت آتی ہے سورہ حامیم سجدہ کی, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے, اللہ کی طرف بلائے اور اپنا تعارف کروا, یہ بولے کہ تو بول میں مسلمان ہوں. کیا بولو تم اپنے آپ کو؟ وقال اننی من المسلمین. دین کا کام کر رہے ہیں آپ, دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ, اللہ کیا بول رہے ہیں کہ تم بولو کہ میں مسلمان ہوں. اب کیا بول رہے ہیں اپن جماعتوں کے نام بول رہے ہیں اپن, میں فلاں جماعت کا ہوں, میں فلاں مسلک کا ہوں. اللہ بول رہے ہیں دین کا کام کرنے والے کو کہ تو صرف یہ بول کہ میں مسلمان ہوں. وقال اننی من المسلمین. اپنا تعارف کرا کہ بھائی میں مسلمان ہوں. یہ جماعت وہ جماعت, یہ مسلک وہ مسلک, یہ فرقہ وہ فرقہ, سترول کر کے رکھ دیا, کچھ بھی نہیں ہے باقی. پورا کلیئر آیت ہے قرآن کی, ایسا بھی نہیں کوئی اس کے اندر کوئی مطلب نکالا جا رہا, کوئی مفہوم نکالا جا رہا, ایسا بھی نہیں ہے. بالکل آیات بینات ہے, کھلی کھلی آیات ہے, آیات محکمات ہے, محکم بڑی مضبوط باتیں ہیں. یہ مسلمان ہے تم. بولو, بولے اللہ بول میں مسلمان ہوں. اب میں بول رہا ہوں, میں میری جماعت کا نام بول رہا ہوں, میں اب جہاں بھی گئے ہماری جماعت نے یہ کام کیا, ہمیں وہ آئی کو بابا دین کا کام ہے کرو, کیوں اتارو. ہاں سب ایک جماعت بنا لیے, سب جماعت بنا لے کے اب کیا بول رہی, ہر جماعت بول رہی ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں. 72 فرقے ہیں نا, باقی پورے 73 ہے, باقی دوزخ میں, ہمارا ہی ایک فرقہ دوزخ جنت میں جانے والا, دوزخ سے بچنے والا ہے. اب ہر فرقہ یہی بول رہا, پھر نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں, ہوا سماکم المسلمین, اور یہ نام تمہارا آج سے نہیں ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان. جب سے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, لہذا انہوں نے یہودی بنا دیا اپنے آپ کو, انہوں نے نصارہ کہا اپنے آپ کو, اور ہم بعد میں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں آج. آپ سوچئے, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اب بھی تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا, اس سے پہلے بھی جتنے امتیں گزری ہیں وہ سب کا نام مسلمان ہی تھا, اور کوئی الگ نام نہیں تھا. آج
میرے نزدیک آج کا سب سے بڑا جہاد امت مسلمہ میں یہی ہے، فرقوں کے خلاف جہاد ہونا ہے، فرقہ بازی کو ختم کرنا ہے۔ اس امت کی تباہی فرقہ بازی سے ہوئی ہے، فرقوں سے ہوئی اس امت کی تباہی۔ آپ ادھر چلے جائیں گے اوپر سے آتے آتے، وہاں سے وہ زمانے میں جو قدیم گمراہ تھے، سب سے پہلا بنا فرقہ شیعہ، رافضی، فلاں فلاں، اس کے بعد کئی فرقے بن گئے، پھر امت دو حصوں میں بڑھ گئی، ایک شیعہ ایک اہل سنت، پھر ان میں بھی کئی بڑھ گئے، اب پھر ہمارے اندر بھی سنی بولنے والے کئی ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب سنی بولنے والوں کی زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کام تو بدعت کا کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں، سنت سے ان کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ایسا معاملہ، صرف اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور تم کو بھی اللہ حکم یہی دیا ہے کہ تم کیا بولو اپنے آپ کو، وقال اننی من المسلمین، یہ بولتے جاؤ کہ میں مسلمان ہوں، اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوں میں۔ اسلام کا جو نام ہے نا، اسی نام سے اللہ کا دین جانا اور پہچانا جاتا ہے، کسی فرقے سے نہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف قرآن میں وہی کروایا، بار بار اللہ کیا بولے، دو ہی باتیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آتے ہیں، کیا؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ بالکل اللہ کا یکسو تھا، شرک نہیں کرتا تھا، اور اللہ کا مطیع فرما بردار تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، شرک نہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، ختم۔ تو الگ میں الگ نہیں ہے بھائی۔ اب حالات اتنے خراب ہو گئے میرے بھائی، اچھا جماعتاں تو بن گئے، فرقے تو بن گئے نا، اب لوگوں کے ٹوپیاں بھی پہچاننے جا رہے ہیں۔ یہ ٹوپی پہنو تو سمجھنا انہیں وہ جماعت کا، یہ ٹوپی پہنو تو سمجھنا انہیں فلاں کا مرید ہے۔ ہمیں پھر اس ٹوپی سلانے کے بھی جناب علی ماڈل بن گئے، وہ بھی الگ الگ ہے ماڈل۔ ہاں، اب کچھ لوگوں کے تو جناب علی اس کے پھر رنگا الگ ہے، وہ کوئی پیلی کوئی سفید کوئی ہری، یہ الگ، کس کے فلاں، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ہاں، پھر کپڑوں سے کا بھی مسئلہ ہو گیا، وہ مودی بولا تھا کپڑوں سے پہچانتے بول کے، صحیح بولا تھا، تو یہ بات بھی ہمارے پاس آ گئی، اب کپڑوں سے جماعت کو پہچان، عجیب معاملہ ہے، عجیب ہولیاں بنا لیے، لمبی داڑھی آڑی ٹیڑھی، سمجھ میں آ رہا، ٹخنوں سے اوپر پینٹ، سمجھ میں، اس کے بعد ٹوپی نہ ڈھکتی، اب اس کو پہچاننا ہے کوئی نہیں، غیر مخلد ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، خشخشی داڑھی ہے، تھوڑا ٹوپی نہیں ہے، وقت پہ نکال کے جیب میں سے نکال کے ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لیے، اس کے بعد پینٹوں کی فولڈنگ نیچے کر لیے، سمجھ لینا جماعت سے، بتا رہا ہوں آپ۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اب ٹکنے سے پائجامہ ہے، شلوار ہے، اوپر کرتا ہے، سمجھ میں آ رہا، خاص طور پہ پہچان نہیں جانے والے چکن کی ٹوپی، کسی خاص، ایک کیسا ہے بتاؤ آپ، یعنی کہاں گھر چلے گئے بھائی؟ ہم کیا بول رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اور ہماری روش کیا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ محفوظ رکھے، سارے امت ایک جسم کی طرح ہے، بولے اللہ کے نبی، بولے نا، پھر کیا کیسا ہوئے گا؟ مسجدیں بھی الگ ہو رہی ہیں، یہاں تک حالات خراب ہو گئے، بعض وقت تو ایسے ہو رہا ہے، یہ جماعت وہ جماعت دونوں مل کے سامنے سامنے، سلام بھی نہیں ہے، ارے ہماری جماعت کے سلام بھی مت کرو، اس کو سلام بھی نہیں ہے، ہماری جماعت کا نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ جی فرقے اسلام کو دمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، کھوکھلا کر دیں، اور ہمارا دشمن خوش ہے۔ سیاسی حالات میں بھی وہی مسئلہ ہے، دیکھ لو آپ کیا حالات ہیں ہندوستان کے، اچھی طریقے سے جان چکا ہے ہمارا دشمن، یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ قوم آپس میں لڑنے والی قوم ہو گئی، چھوڑ دو ان کو، کسی کام کے نہیں رہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا جب تم یہ کام نہیں کرو گے زمین کے اوپر اللہ کا پیغام کا، یقیناً اللہ کی نظر میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات اللہ بولے اِنَّا لَنُنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد ہم برابر کریں گے اہل باطل کے مقابلے میں۔ اور کھائے کا کام سوچنے والی بات ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، دعوت کا کام ہے۔ اہمیت کیا ہے دعوت کی؟ تھکے مارے ہارے اللہ کے نبی آئے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ نے جو کچھ بھی تھا دفتر بٹھایا کھانا بنانے کا، اللہ کے رسول ایسا اٹھے لقمہ اٹھائے تو آپ تک کہ قبر پہنچی کہ ایک جو ہے قافلہ آیا ہوا ہے کسی مقام سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کے نبی کھانا چھوڑ کے اٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ پہلے تھکے ہارے آئے تھے، آپ لقمے دو لقمے میں نہیں کھا اٹھ کے چلے گئے۔ اے عائشہ وہ قافلہ آیا تھا، اگر وہ اس سے نہیں ملتا اور گزر جاتا تو اللہ مجھ سے پوچھتا کہ قافلہ تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے اس کو ہمارا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ ہے رسول، ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم تو خالی عرسوں میں پریشان ہیں۔ ہاں یہ ہوگا کام، عرس کرو قوالیاں کرو، یہ دین کا کام سمجھ رہے ہیں آپ، سمجھے؟ اب اہل سنت کی جان اور پہچان یہی ہوئی گئی۔ اب کیا کون اہل سنت؟ اہل سنت وہی جو نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، فلاں فلاں سب کچھ خالی عرساں کرتا، یہ کرتا، انہیں اہل سنت ہو گیا۔ اب وہ وہابی کون ہو گیا؟ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، انہیں وہابی ہو گیا۔ سوچو آپ، تباہ کر دیا اہل سنت کو نام لے کے۔ بولنا کیا ہے ان کے پاس؟ یہی ہے اہل سنت۔ ہمارے پاس جنازہ نکالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، خبروں کے پاس عجیب معاملہ، وہاں پہ عورتیں کا آنا، عورتوں کا جمع ہو جانا، 3 دن کے میلے لگنا، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے بلا بدتر، کیا کیا خرافات ہے وہاں پہ۔ دین ہے، سوچ غور و فکر کیجیے آپ، جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرے۔ اس کے بعد جو بات فرمائی هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ آپ کو حجۃ الوداع کا وہ خطبہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی تھی؟ دیکھو اب میں جا رہا ہوں، یعنی مطلب میرا آخری خطبہ ہے، آئندہ سال ملاقات نہیں ہوگی میری، اور وہی ہوا۔ اور تمام نصیحتیں کرنے کے بعد آخری میں پوچھا کل اللہ کے پاس میں بھی رہوں گا، آپ لوگ بھی رہیں گے، تو اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے، رسول کے بارے میں پوچھنے والا، تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ۔ اللہ کا دین، اس کی امانت آپ ہم تک پہنچائے ہیں، اس کا پیغام آپ ہم تک پہنچا دیے ہیں، اور آپ نے امت کی خیر خواہی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنا تو اپنی کلمے کی انگلی کو شہادت کی اٹھایا آسمان کی طرف، اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پوری امانت تم تک پہنچا دی ہے، تو گواہ رہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ نے آخری جملہ الشاہد بلغوا انی کے، اس کے بعد کیا پاتے ہیں کہ جو یہاں پہ موجود ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک یہ کام، یہ امانت پہنچانا۔ یہ بول کے اب ختم ہوگا آج آخری۔
دیکھو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو غائب ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے، اب جتنے موجود ہیں یہاں پہ ان سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اب کہ اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہر امت کے اوپر ڈالی گئی ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے فہم کے مطابق، ہر ایک کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ہمارے اوپر گواہ بن جائیں گے۔ کیوں؟ وہ گواہی دے دیے، آپ پہنچا دیے، اللہ کے نبی گواہ میں، اللہ 13 دن میں پہنچا دیا ان کو۔ اب اس کے بعد ہمارے اوپر کیا بات ہوں گی؟ اب تم دوسرے انسانوں پہ گواہ بنو گے، میں تمہارے اوپر گواہ اور تم دوسرے انسانوں تک گواہ۔ قیامت تک آنے والا امتی دوسرے انسان کے لیے وہ گواہ بن جائے گا۔ یہ ہے اس کا سلسلہ۔ ختم نبوت یہی ہے اصل میں۔ جب تک نبی تھے، نبی کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا، اب نہیں ہے، ختم۔ اب تم کرو گے یہ کام، اور آپ کو کام کرنے کی میٹیریل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میٹیریل چاہیے آپ کو دعوت کے کام کے لیے؟ اللہ کے نبی کو کیا دیا گیا تھا دعوت کے لیے؟ قرآن دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی بولا میں اب یہ قرآن تم کو دے کے جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کام کے لیے، اب میں جا رہا ہوں، پورا کام میں کر دیا، اب میں تم کو یہ قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ اب جب تک کہ قرآن کو پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، اور جس دن اس کتاب کو تم چھوڑ دو گے تو پھر تم بھٹک جاؤ گے، فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، سمجھ میں آ رہا، ٹکڑیوں میں بڑھ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس کو مضبوط پکڑ لو، اور آگے چل کے جو بات فرمائی کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ دین کے دو بنیادی ستون ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز میں کیا ہے؟ اجتماعیت ہے آپ کی، پوری امت ایک ثبوت دیتے جماعت میں ٹھہر گیا، کیا؟ اور پھر اللہ کی عبادت، اور جب تک نماز ہے اس کی زندگی میں دین ہے۔ اگر جس دن اس کے یہاں سے زندگی سے نماز اگر نکل گئی تو سمجھو دین اس کے پاس سے چلا گیا۔ اب اسی لیے یہ جو آئے بدبخت ہے، کر رہے ہیں کیا اب یہ لوگ؟ سمجھ میں آ رہا، نماز پڑھنا ہی گناہ ہے بول رہے ہیں یہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں نا، اور اللہ کیا بول رہی ہے؟ نماز چھوڑو گے تو سمجھ لو آخری چیز ہے بھی اس دین کی۔ ایک آدمی دیندار یا دین میں ہے، اس کا ثبوت یہ ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن نماز کا تو پابند ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دین کے قریب ہے نہیں، اور جس دن یہ نماز ختم ہو گئی دین سے نکل گیا، سمجھو ختم۔ جب تک نماز میں واپس آنے کے امکانات ہیں اس کے، لیکن جس دن نماز چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دیا، تو سمجھ لو گمراہ فرقوں میں چلا گیا انہیں۔ پہلی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اس امت کے پاس دو نسخے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک نماز ہے، یہ دونوں ہیں۔ قرآن میں بات کہی گئی سورہ اعراف میں، دیکھیے آپ، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ قرآن کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، لاہ عمل بنا لیتے اپنے زندگی کا، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ بولے کہ میں ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی بیکار نہیں کرتا۔ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور نماز، دو ہیں۔ تو اب اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں کہ خالی نماز ثواب کے لیے پڑھ رہی، آپ کی زندگی میں کبھی اصلاح نہیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی یا انقلاب نہیں آئے گا اگر قرآن چھوڑ دو گے تو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ عنکبوت میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جائے اس کو پڑھتے رہیے، آپ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تم کو۔ دو باتیں ہیں ہمیشہ،
الصلاۃ وآتوا الزکات. دوسرا اس کا جز ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے؟ اب مالی عبادت. نماز اجتماعیت ہے آپ کی، نماز میں اجتماعیت ہے، تو اجتماعیت کے اندر ظاہر ہے کہ مال کی بھی ضرورت ہے آپ کو. نہیں کیا ضروری ہے بھائی؟ جتنے میں نماز میں آئے ظاہر ہے کہ سبھی پیسے والے ہونا اور سبھی جناب علی بے فکر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے نا. کوئی پریشان ہے کچھ فلاں، اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس کی مدد کریں گے آپ. یہاں زکوٰۃ کا لفظ آیا اور بقرہ میں کیا لفظ آیا؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے اوپر. ان کے مصیبت میں کام آتے ہیں، ان کے دکھ میں کام آتے ہیں، ان کی بیماریوں میں کام آتے ہیں. یہ ہمارا نظام ہے اسلام کا. ہے تو کون کی میں کون کی نہیں ہے. اسلام نظام ہے بھائی، ایک سسٹم ہے ایک جو بتا رہا قرآن ہمیں. اگر آپ اس سسٹم کو چھوڑ دیا، نماز پڑھ لیے، وہ فوری وہاں سے ٹوپی لے کے پھر جاتے ہو، خود ٹوکری میں ڈال دیا مسجد میں سے، غصہ دین ہے آپ کا. ہے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ نماز سوچو، غور کرو. اللہ نے عقل دی ہے ہمیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات دونوں ضروری ہے. اب زکوٰۃ بولے تو ہر آدمی کو، ایک مسلمان کو، خاص طور پہ دیندار کے لیے بول رہے ہیں، اس کو مال کمانا ضروری ہے. آپ غریب ہیں، مفلوق الحال ہے، آپ کے اخلاق ہے، آپ کے اخلاق بھی کام نہیں آتے غریبوں کے. سمجھ میں آ رہا؟ مصیبت میں ہے، پریشانی میں، آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ صبر کرو، پر آپ کا صبر بھی کام میں نہیں آتا غریب کا. یہ مال ہے، یہ سب چیزیں ہیں تو جب کام میں آتے ہو. تو اسی لیے لازم ہے. اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ نیچے والے ہاتھ سے. ہاں کیا مطلب؟ کمانا ہے، کمانا ہے. بھیک نہیں مانگنا ہے آپ کو، چندے نہیں مانگنا ہے. ہاں بدنام ہے علماء چندوں کی وجہ سے آج، اور ہے بھی حقیقت میں. سمجھ میں آ رہا؟ چندہ دینے والا آج تک سائیکل پہ پھر رہا، اور چندہ وصول کرنے والا سائیکل چھوڑ کے ذاتی گھر بنا لیا. انہیں ابھی بھی سائیکل پہ چاہیے انہیں. حالات بتا رہا ہوں میں آپ کو. علم والے دین کا کام کریں، بڑے بڑے محلہ لگژری زندگی گزاریں. نہیں، اجازت نہیں ہے. آپ کے پاس مال ہے بھی تو آپ لگژری زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. جو دین کا کام کر رہے ہیں خاص طور پہ اجازت نہیں ہے اس کی، کیونکہ دوسروں کے کام آنا ہے. آپ خود عیش کی زندگی گزاریں گے تو کیسا؟ لوگوں کو آپ تقریر کر رہے ہیں، واعظ و بیان کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ عموماً اسی لیے لوگ نذرانے بھی ان لوگوں کو بھی دیتے لا کے. ان کے گھر میں پریشان ہے، بازو والا پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، بہن بیوہ ہے، اس کو نہیں دیتے. حضرت قبلہ کو لا کے ایسا پھولوں میں دیتے. اگر انہیں بہن کو محروم کر کے حضرت قبلہ کو پھولوں میں لا کے دے رہا تو انہیں گنہگار ہے. انہیں بہن کا حق تھا، وہ تو لا کے ان کو یہاں پیراں پڑھ کے بوسہ دے کے دے رہا ہے ان کو. ہاں بہن کے بچے یتیم ہو گئے تیرے. دین ہے دین، سمجھیے بات کو ذرا آپ. اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق گہرا کرو. اور اللہ سے تمہارا تعلق ایک ہی صورت میں گہرا ہو سکتا ہے، وہ باج نماز اجتماعیت، دوسری بات اللہ کی کتاب کو تھام لینا. دو ہی چیزوں سے مضبوط ہوتا. جسے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کو مضبوط پکڑنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لینا ہے. آپ اگر یہ قرآن کی رسی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، پھسل گئی، چھوٹ گئی تو تم کہیں کے نہیں رہیں گے. تم کندھے سے کندھا لگا کے نماز پڑھو گے لیکن ایک دوسرے کے دل جدا رہیں گے.
جب تک کتاب کو نہیں پکڑو گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، قرآن کو، یہی ایک سہارا ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ہوا مولاکم، اللہ وہی تمہارا مولا ہے۔ یہ مولا علی المدد بول کے بڑا سکون میں، اللہ بول رہے کوئی مولا نہیں ہے، مولا تو اللہ ہے۔ انتا، تو مولا ہے، تو میری مدد کرنے والا ہے۔ دیکھو آپ کیا فرمایا اللہ، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے۔ اب یہ ہے اصل چیز، پورے کام کے لیے اصل سورس کیا ہے؟ آپ کا یقین اللہ کے اوپر ہونا ہے پورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسائل پیدا کریں گے، اسباب پیدا کریں گے آپ کو ہر معاملے میں، جبکہ تم اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھو، حاجت روا سمجھو، مشکل کشا سمجھو۔ فنعم المولا، بہترین تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ تم تصور نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کا۔ قرآن پڑھو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام امت کو لے کے نکلے، سامنے دریا آ گئے، پیچھے سے فرعون اس کا لشکر آ گیا۔ دیکھو اب کیا کریں ہم، سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، سمندر میں راستہ بنا دیے ہم، فرعون اور اس کی فوج کو وہاں پہ غرق کر دیے اور تم کو وہاں سے نکال دیے۔ دیکھو ہم کیسی مدد کرتے ہیں، تو تصور نہیں کر سکتے تم کیا سمندر میں راستہ بن جائیں گا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، دیکھو ہم نے آگ میں سے کیسے نکالا، کیسے نکالا، گلے گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا سلامتی کے ساتھ۔ دیکھو ادھر نوح علیہ السلام، چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے، طوفان ہے پانی کا، ایک معمولی سی کشتی میں اب جو ہے نا پوری اس کے اندر جو ایمان لائے تھے ان کو نکالا گیا۔ یہی کچھ معاملہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے بتایا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں ہیں، دشمن آ چکے ہیں بالکلیہ طور پہ، پیران دکھ رہے والا، ان کو بچا کے اللہ نے کیسے نکالا وہاں پہ۔ یہ ہے نعم المولا، بہترین مولا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تم تصور نہیں کر سکتے اس کی مدد کہاں سے آئے گی۔ اللہ کے نبی کے گھر کو گھیرا ڈالا گیا قتل کرنے کے لیے، کیا ہوا؟ صبح ہونے کا انتظار کرے مشرکین مکہ، صبح ہونے سے سمجھ بھی آ رہا، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی نیند غنود کی طاری کر دی، اللہ کے نبی صبح میں ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئی، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، ہمیں بھی آ رہا، سب کے نیند اشار ہوئے تو اب گھر میں کچھ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نکل گئے وہاں سے، حضرت علی کو سلا رہے۔ یہ ہے سر بھائی، تم اللہ کے اوپر یقین تو کرو، تم کو جادوگر پہ یقین ہے، کیا کرا دیا کہ حضرت پہ یقین ہے، تعویذ جب سے دیے انہوں میں خیریت سے ہوں، وہ حضرت پہ یقین ہے، پڑھ کے پھونکے جب سے اچھا ہوں۔ ارے بھائی ان کے اوپر یقین ہے، اللہ کی ذات پہ آپ کو یقین نہیں آ رہا، شیطان مت مار دیا تمہاری، وہاں لے جا کے جھکا دیا وہاں پہ۔ اللہ سے تو تم کو کچھ مل رہا ہی نہیں، اللہ سے تمہارا کچھ ہو رہا ہی نہیں، اور حقیقت یہ اللہ سے تمہاری بن رہی نہیں۔ ہاں، اللہ سے تمہاری بندش نہیں، کیونکہ تم مشرک ہے اللہ کی نظر میں، اسی لیے تم کو اللہ تعالیٰ دھتکار دے جاؤ۔ اس کے موحد بندے ہیں، اللہ ان کی کیسی مدد کرا؟ تم شرک میں مبتلا ہو، کیا تمہاری اللہ مدد کرے گا؟ تو بہرحال یہ آیات آئی، فنعم المولا ونعم النصیر، پس وہ بہترین مولا ہے اور نعم النصیر، اور سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، اس سے اچھا مدد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، تاریخ پڑھ لیجئے آپ، معلوم ہو جائے گا، آپ کچھ قرآن پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ تو بہرحال یہ آخری جو آیت تھی 78 بڑی اہم آیت ہے، خاص طور پہ اس لیے اس کو ہم رکھے تھے۔ بہرحال چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔